القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث عشر، عوامل سماعیہ کی 13ویں قسم، افعال القلوب، افعال قلوب ہیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا، اور ان کا نام افعال قلوب اس لیے رکھا گیا لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنَ الْقَلْبِ، اس لیے کہ ان افعال کا صدور دل سے ہوتا ہے۔ وَلَا دَخْلَ فِيهِ لِلْجَوَارِحِ، اور اس صدور میں اعضاء اور جوارح کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ وَتُسَمَّى أَفْعَالَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ أَيْضًا، اور ان افعال کا نام افعال شک اور یقین بھی رکھا جاتا ہے۔ لِأَنَّ بَعْضَهَا لِلشَّكِّ وَبَعْضَهَا لِلْيَقِينِ، اس لیے کہ ان میں سے کچھ افعال شک کے لیے اور کچھ یقین کے لیے ہوتے ہیں۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور یہ افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ وَتَنْصِبُهُمَا مَعًا، اور ان دونوں کو ایک ساتھ نسب دیتے ہیں۔ بِأَنْ يَكُونَا مَفْعُولَيْنِ لَهَا، ان دونوں کو اپنا مفعول بنا کر۔ وَهِيَ سَبْعَةٌ، اور افعال قلوب 7 ہیں۔ ثَلَاثَةٌ مِّنْهَا لِلشَّكِّ، ان میں سے 3 شک کے لیے ہے۔ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا لِلْيَقِينِ، اور ان میں سے 3 یقین کے لیے ہے۔ وَوَاحِدٌ مِّنْهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، اور ان میں سے ایک شک اور یقین کے درمیان مشترک ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب عوامل سماعیہ کی ایک اور قسم کو بیان کر رہے ہیں، اور اس قسم کا نام ہے افعال قلوب۔ افعال یہ فعل کی جمع ہے، اور قلوب یہ قلب کی جمع ہے۔ عربی زبان میں قلب کے معنی آتے ہیں دل کے، تو ان افعال کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان افعال کا صدور اعضاء و جوارح سے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا صدور اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے۔ اعضاء جیسے ہمارے ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے۔ مثال کے طور پر کھانا ہم کھاتے ہیں تو ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو کھانا ایک فعل ہے، اس کا صدور ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اور کچھ افعال ایسے ہیں جن کا صدور دل سے ہوتا ہے، دل دماغ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حسبت، میں نے گمان کیا، میں نے سوچا۔ تو اب جو سوچنا ہوتا ہے نا، یہ ہم ہاتھ سے نہیں سوچ سکتے ہیں، ہم منہ سے نہیں سوچ سکتے ہیں، پیر سے نہیں سوچ سکتے ہیں، بلکہ سوچنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو ان افعال کا تعلق چونکہ اعضاء اور جوارح سے، خارجی اعضاء اور جوارح سے نہیں ہوتا ہے بلکہ دل سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک دوسرا نام ہے افعال شک اور یقین۔ اس لیے افعال شک اور یقین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان افعال کا تعلق شک اور یقین سے ہوتا ہے۔ ان میں سے 3 افعال شک کے لیے آتے ہیں اور 3 یقین کے لیے آتے ہیں، اور ایک شک اور یقین کے درمیان مشترک ہے۔ یہ تو ان کا معنوی تعلق ہوا۔ لفظاً یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو لفظاً بھی یہ عامل ہے، اور یہ
مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا اور خبر دونوں کو یہ نسب دیتے ہیں مفعول بنا کر، مفعولیت کی بنا پر۔ جیسے آگے مثال آئے گی کہ حسبت زیداً فاضلا، نیچے مثال حسبت زیداً فاضلا، تو اس مثال میں دیکھیں حسبت یہ ہمارا ہو گیا افعال قلوب۔ اگر اس کو ہٹا دیں حسبت کو اگر ہٹا دیں یہاں سے افعال قلوب کو، تو اصل جملہ تھا زید فاضل، زید مبتدا تھا اور فاضل اس کی خبر، مگر اس پر حسبت داخل ہوا فعل قلوب تو اس نے ان دونوں کو اپنا مفعول بنا لیا اور دونوں کو اس نے نسب دیا، تو یہ ہوتا ہے اس کا لفظی عمل۔ تو یہ تھی کچھ بنیادی باتیں افعال قلوب سے متعلق، اور ان کی تعداد کل 7 ہے، جس کو آگے صاحب کتاب ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ پہلے ہم اتنی عبارت کی ترکیب کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ النوع الثالث عشر، النوع موصوف، الثالث عشر صفت موصوف اپنی صفت سے مبتدا، اور افعال القلوب مرکب اضافی و خبر۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَا، واو مستانفہ، ان حرف مشبہ بالفعل، ما کافہ، سمیت فعل ماضی مجہول، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، بها اسی سے متعلق، سمیت سے متعلق اول، اور لِأَنَّ صُدُورَهَا لام یہ حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل، صدورها مرکب اضافی ہو کر ان کا اسم، من القلب یہ ظرف مستقر ہو کر خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے کے معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، لا برائے نفی جنس، دخل اسم، فیہ یہ جار مجرور قائد شبہ فعل سے متعلق جو معذوف ہے، للجوارح یہ متعلق ثانی، قائد شبہ فعل اپنے فاعل ہوا اور دونوں متعلق سے مل کر لا نفی کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق دو ہوگا سمیت فعل کے، سمیت فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وتسمى افعال الشک والیقین، واو مستانفہ، تسمى فعل مضارع مجہول، ہی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ نائب فاعل، افعال مضاف، الشک والیقین معطوف علیہ، معطوف ہو کر یہ مضاف علیہ بنے گے، مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر تسمى کا مفعول بھی، لام حرف جر ایزن بیچ میں ہے، ایزن کو ترکیب الگ سے ہوتی ہے کہ میں آ چکا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، لام حرف جر، ان حرف مشبہ فعل، اور بعضها یہ مرکب اضافی ہو کر ان کا اسم، للشک کی یہ ظرف مستقر ہو کر خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، بعضها ان محذوف کا اسم، اور للیقینی خبر، ان محذوف اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام کا مجرور، جارت مجرور سے مل کر تسمى سے متعلق، تسمى فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وہ تدخل علی المبتدا والخبر، واو مستانفہ یا مبتدا، تدخل فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، علی المبتدا والخبر یہ جار مجرور کو متعلق ہو جائیں گے تدخل کے، تدخل فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وتنصبهما معا، واو مستانفہ، تنصب فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، ہما مفعول بھی اور معا مفعول فی، باہر فجر، اور ان ناصبہ یکون فعل ناقص، الف ضمیر اس کا اسم مفعولین خبر، لہا یہ جار مجرور کے متعلق، فعل ناقص اپنے اسم خبر اور متعلق سے مل کر با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تنصب کے، تنصب فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق مفعول بھی مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وہی سبعۃ، وہی سبعۃ یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی، ثلاثۃ منہا للشک، ثلاثۃ موصوف، منہا یہ جار مجرور ہوگا قاعدۃ شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، قاعدۃ شبہ فعل اپنے فاعل ہی اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف نے صفت سے مل کر مبتدا، اور للشک کی ظرف مستقر و خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر معطوف علیہ۔ اب وثلاثۃ منہا للیقین اس کی ترکیب بالکل اسی طرح ہوگی، اور یہ پورا جملہ جو ہے
جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ وواحد منہا مشترک بینہما، تو واحد یہ موصوف ہوگا، منہا جو ہے جار مجرور ہو کر کائنون سے متعلق ہو کر صفت، موصوف نسبت سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور مشترک بینہما یہ جملہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے اما ثلاثۃ الاول فحسبت وظننت وخلت۔ اب یہاں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں، تو اجمالی طور پر ذہن میں رکھیے کہ افعال قلوب 7 ہیں، اور 7 میں سے 3 جو ہے یہ شک کے لیے آتے ہیں، اور 3 یقین کے لیے آتے ہیں، اور 1 مشترک، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب پہلے جو 3 شک کے لیے آتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اما ثلاثۃ الاول، رہے پہلے 3 جو شک کے لیے آتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ پہلا فعل ہے حسبت، دوسرا ہے ظننت، تیسرا ہے خلت۔ اب مثال لے رہے ہیں، مثل حسبت زیدا فاضلا، جیسے کہ حسبت زیدا فاضلا، ترجمہ اس کا ہوگا میں نے زید کو فاضل گمان کیا۔ اب اس مثال کے اندر میں غور کرنا ہے، پہلے تو ہم معنی میں غور کریں گے۔ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ میں نے زید کو فاضل گمان کیا، ٹھیک ہے، فاضل یعنی علم والا، فضیلت والا۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ میں اردو میں آ رہا ہے گمان کیا۔ اب گمان یعنی یقین نہیں ہے، جو ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، وہ یقین سے نیچے گر، جب اس کے اندر اور زیادہ علم کے اندر پختگی ہو جائے گی تو اس کو پھر جو ہے لفظ گمان استعمال نہیں کریں گے، سیدھا سادہ حکم لگائیں گے کہ زید عالم ہے، زید فاضل ہے۔ تو یہ جو ہے گمان کرنا یہ دل کا فعل ہے، اس لیے یہ افعال قلوب ہے، حسبت۔ یہ تو ہو گیا لفظ، معنی اس کا لفظاً جو ہے حسبت جو ہے یہ مبتدا زید اور خبر فاضل پر ذاکر ہو رہا ہے، اور دونوں کو اپنا مفعول بنا کر نصب دے رہا ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں کے اندر بھی آپ غور کر لیں۔ اس کے بعد ہے وَظَنَنْتُ بَكْرًا نَائِمًا، میں نے بکر کو سونے والا گمان کیا، بالکل اسی طرح ہے۔ اس کے ایوی زن یہ افعال قلوب میں سے ہے، دل کے فعل میں سے ہے۔ وَخِلْتُ خَالِدًا قَائِمًا، میں نے خالد کو کھڑا ہونے والا خیال کیا۔ وَظَنَنْتُ إِذَا كَانَ مِنَ الزِّنَّةِ، اور لفظ ظننت اگر یہ الزِّنَّةُ سے مشتق ہو، جس کے معنی آتے ہیں تہمت لگانا، بمعنی تہمتی، تہمت لگانے سے مشتق ہو، الزِّنَّةُ جس کے معنی تہمت لگانے کے آتے ہیں اس سے مشتق ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ لم یقتضی المفعول الثانی، تو وہ مفعول ثانی کا تقاضا نہیں کرتا۔ مثل ظننت زیدن، جیسے کہ ظننت زیدن ای اتہمتہ، یعنی میں نے اس پر تہمت لگائی۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک نوٹ ہے، ایک فائدہ ہے، اس کے تعلق جو ہے چونکہ اس سے ہے اس لیے اس کو صاحب کتاب نے بیان کر دیا۔ تو ظننت ایک تو زن سے مشتق ہوتا ہے، زن مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور یہ جو ہے مبتدا خبر میں داخل ہوتا ہے، اور اس کو 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، متعدی میں 2 مفعول ہے۔ لیکن اگر یہ ظننت اس کو ہم الزِّنَّةُ مصدر سے مشتق مانے، تو اس صورت میں یہ ایک ہی متعدی میں 2 مفعول نہیں ہوگا، بلکہ متعدی میں 1 مفعول ہوگا، ایک ہی مفعول پر بات پوری ہو جائے گی۔ جیسے مثال لیے ہے کہ ظننت زیدن ای اتہمتہ، ظننت زیدن، یہاں میں اس میں جو ہے ظننت الزِّنَّةُ سے مشتق ہے، گمان تہمت لگانے کے معنی میں، تو ایک ہی مفعول پر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ ترکیب کر لیتے ہیں، تو اما الثلاثۃ الاول، اما یہ برائے شرط ہے، حرف شرط ہے برائے تفصیل، اور الثلاثۃ الاول یہ موصوف و صفت ہو کر مبتدا بن جائیں گے، اور متضمن بمعنی شرط۔ اس کے بعد فا جزائیہ، حسبت معطوف علیہ،
اور ظننتو معطوف اول اور خلتو یہ معطوف دو، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مثلو، مثال مبتدا محذوف اور مثل مضاف، حسبت فعل با فاعل، زیدن مفعول بھی اول اور فاضل مفعول بھی دوم، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد ہے ظننتو بکرن نائمن، ظننتو فعل با فاعل، بکرن نائمن یہ دونوں مفعول بن جائیں گے اس کے، اور یہ بن جائے گا پہلا معطوف، وخلتو خالدن قائمن یہ بھی ہو کر معطوف دوم بن جائے گا۔ تو معطوف اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ بنے گا مثلو کا مضاف الیہ، مثلو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد ہے وظننت اذا كان من الزنة، واو مستانفہ، ظننت یہ مبتدا ہو جائے گا، اور اذا ظرفیہ متضمن بمعنی شرط، کان فعل ناقص اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور من الزنة یہ من حرف جر اور زنتی ذوالحال، پھر با حرف جر معنت تہمتی مرکب اضافی کو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر من کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کانا کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط۔ اس کے بعد ہے لم جازمہ اور یقتضی فعل مضارع، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اور المفعول الثانی یہ بنے گا مرکب توصیف ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مثلو ظننت زیدا ای اتہمتہ، مثال مبتدا محذوف، ظننت فعل فاعل، زیدا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر مفسر بن جائے گا، ای اتہمتہ یہ تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ، مثل مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد ہے اما ثلاثۃ الثانیۃ، اور رہے دوسرے تین فعل، تو کیا کیا ہے؟ پہلا ہے علمت، دوسرا ہے رأیت اور تیسرا ہے وجدت۔ فعلمت ورأیت وجدت، تو وہ علمت اور رأیت اور وجدت ہے۔ مثل علمت زیدا امینا ورأیت عمرا فاضلا، عمرا فاضلا ووجدت البیت رہینا۔ ترجمہ ہوگا علم یعلم کے معنی جاننا، تو جیسے علمت زیدا امینا میں نے زید کو امین جان لیا، امین جان لیا نہیں، امین یقین کر لیا۔ یہاں ترجمہ ہم چونکہ یہ تینوں جو ہے افعال جو ہے یقین کے لیے ہیں، یہاں ترجمہ ہم یقین سے کریں گے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ یقین کے لیے ہے۔ میں نے زید کو امین یقین کر لیا، ورأیت امرا فاضلا اور میں نے امر کو فاضل یقین کر لیا، ووجدت البیت رہینا میں نے گھر کو گروی یقین کیا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب اس کی ترکیب اوپر جو والے جملے کی طرح، اس لیے یہاں تک ترکیب نہیں کریں گے، آگے ہم چلتے ہیں۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ وعلمت قد یجیء بمعنی عرفت، کہہ رہے کہ علمت یہ کبھی عرفت فعل کے معنی میں آتا ہے، تو کہ علم یعلم کے معنی جاننا اور عرف یعرف کے معنی پہچاننا، دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ تو علمت یہ کبھی عرفت کے معنی میں آتا ہے، نہ ہو علمت زیدا، جیسے کہ علمت زیدا ای عرفت یعنی زید کو میں نے پہچانا، اور رأیت قد یکون بمعنی ابصرت اور رأیت کبھی ابصرت کے معنی میں آتا ہے، کقولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری تو غور کر اس چیز پر جو تو نے دیکھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے رأیت یہ سے ترا ہے، ترا فعل ہے، اور یہ ابصر کے معنی کے اندر ہے، یعنی تبصر کے معنی میں یہ ہے یہاں پر۔ ووجدت قد یکون بمعنی اصبت، اور وجدت کبھی اصبت کے معنی میں آتا ہے، مثل وجدت الضالۃ جیسے کہ میں نے گمشدہ چیز پا لی، تو وجدت یہاں اصبت کے معنی، ای اصبتھا یعنی میں نے اس کو پا لیا۔ فإن كل واحد من هذه المعاني لا يقتضي إلا متعلقا واحدا، کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان معنی میں سے ہر ایک نہیں تقاضا کرتا ہے مگر ایک ہی متعلق کا، فلا يتعدى إلا إلى
مفعول واحد، لہٰذا یہ متعدی نہیں ہوں گے اس شکل کے اندر، اگر جو ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے پہلے والے اپنے اصل معنی کے اندر نہیں دوسرے معنی کے اندر ہے، تو اس شکل میں جو ہے نہیں متعدی ہوں گے مگر ایک مفعول کی طرف۔ تو ترجمے سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے جو باقی والے 3 افعال ہیں جو یقین کے لیے آتے ہیں ان کی ایک اصلی معنی ہے، اور یہ کبھی دوسرے معنی میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر علمت یا عرفت کے معنی میں آتا ہے، اور وجدت دوسرا فعل ہے وجدت، رأیت، تو رأیت یہ کبھی ابصرت کے معنی میں آتا ہے۔ تیسرا فعل ہے وجدت، یہ کبھی اصبت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اگر آپ ان کے معنی کے اندر غور کریں گے، ہر ایک کی مثال سمجھا دیا، کہیں جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کریم سے، اور کہیں جو ہے مثل سے سمجھا دیا انہوں نے کہ یہ دوسرے معنی کے اندر کس طرح مستعمل ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے معنی کے اندر غور کریں گے تو اگر یہ اپنے معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں ہے تو اس شکل میں یہ متعدی ایک مفعول ہوں گے، اگر اصلی معنی میں ہے تو متعدی 2 مفعول ہوں گے، اور اگر اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے تو متعدی ایک مفعول ہوں گے۔ یہ بات یہاں پوری ہوگی۔ تو ہم ترکیب کر لیتے ہیں، یہاں تک تو ترکیب واضح ہے۔ اب یہاں سے ہم کرتے ہیں وعلمت قد یجیز بمعنی عرفت، ومستانفہ لفظ علمت مبتدا، قد برائے تقلیل، یجو فعل اس کا وزن پوشیدہ فاعل بحرف جر، اور معنی مضاف، عرفت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یجیو سے متعلق، فعل اندر فاعل متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اندر خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، بمعنی کیا گیا ہے ہو گیا۔ اس کے بعد نحو علمت زیدن ای عرفت، اس کی ترکیب بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ورأیت قد یکون بمعنی ابصرت، ومستانفہ رأیت مبتدا یکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور بمعنی ابصرت یہ سب ملا کر جو ہے ثابتاً سے متعلق ہو جائے گا۔ ثابتاً شیء فعل اپنے فاعل پوشیدہ فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر مبتدا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد قولہ تعالی، مثال مبتدا محذوف، اور کاف جارہ، قول مضاف، ہا ذوالحال، تعالی فعل ماضی، اس کے اندر وضع پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قول کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول۔ اس کے بعد ہے فا، یہ فصیحی ہے، انظر فعل امر، انت ضمیر پوشیدہ فاعل۔ اس کے بعد ہے ماذا تری، ما استفہامیہ، ایو شیء کے معنی میں مبتدا، اور ذا یہ جو ہے اس میں موصول بمعنی الذی، اور ترا فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، ترا کے بعد ایک اور ضمیر منصوب پوشیدہ ہے جو موصول صلہ کے درمیان عائد اور رابطہ ہوگی۔ اب اس میں موصول والی بحث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو ترا کے بعد ایک ضمیر یہاں پوشیدہ مانیں گے، ضمیر منصوب، ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول محذوف سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر ما کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر انظر کا مفعول بھی۔ انظر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر کاف کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر و خبر، مثال مبتدا خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ووجدت قد یکون بمعنی اصبت، اس کی ترکیب جو ہے ورأیت قد یکون بمعنی ابصرت کی طرح ہوگی، بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ہے مثل وجدت الضالۃ ای اصبتها، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، وجدت فعل و فاعل، اور الضالۃ یہ مفعول ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، اور اصبتها فعل و فاعل ہو کر فعل و فاعل مفعول ہو کر بن جائے گا تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مثل مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد ہے فإن كل واحد من هذه المعاني لا يقتضي الا متعلقا واحدا، فا برائے تعلیل ان حرف مشبہ بالفعل کل واحد مرکب اضافی اور موصوف من حرف جر، حاضر المعانی موصوف صفت ہوگا مجرور، جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا صفت۔ اس کے بعد ہے کل موصوف اپنے صفت سے مل کر بنے گا ان کا اسم، اور لا یقتضی یہ فعل مضارع منفی، اس کے اندر وضع میں پوشیدہ فاعل، الا حرف استثناء،
اور یہ لغو ہے، متعلقاً واحداً یہ مرکب توصیفی ہو کر مستثنی مفرغ ہو کر مفعول بھی، لا یقتضی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فلا يتعدى الا الى مفعول واحد، فا یہ نتیجیہ، لا يتعدى فعل مضارع منفی، اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل، الا حرف استثناء، اور یہ لغو ہے، الا حرف جر، اور مفعول واحد مرکب توصیف ہوگا مجرور، جار مجرور سے مل کر يتعدى سے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آخری جو افعال قلوب میں سے فعل ہے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ والواحد المشترک بینہما ہوا زعمت، اور ایک وہ فعل جو شک اور یقین کے درمیان مشترک ہے وہ زعمت ہے، مثل زعمت اللہ غفورا، جیسے کہ زعمت اللہ غفورا، میں نے اللہ کو مغفرت کرنے والا یقین کیا۔ فہو للیقین، اس مثال کے اندر زعمت جو فعل قلوب ہے یہ یقین کے لیے ہے، وزعمت الشیطان شکورا، اور زعمت الشیطان شکورا جس کا ترجمہ ہے میں نے شیطان کو شکر کرنے والا گمان کیا۔ فہو للشک، اس مثال کے اندر زعمت شک کے لیے ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی، تو ترجمہ سے واضح ہو گیا ہوگا کہ جو ہے کیسے شک اور یقین کے لیے آتا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلے تین ہیں وہ تو یقینی طور پر جو ہے شک کے لیے، باقی جو آخر کے تین ہیں وہ یقینی طور پر یقین کے لیے، اور زعمت جو آخری فعل ہے یہ شک اور یقین کے درمیان مشترک ہے۔ ترکیب کر لیتے ہیں۔ والواحد المشترک، واو عاطفہ، الواحد موصوف، المشترک اسم مفعول، اس کے اندر وضع میں پوشیدہ نائب فاعل، بینہما مرکب اضافی ہو کر المشترک مفعول فی، المشترک نائب فاعل مفعول فی سے مل کر صفت، موصوف نسبت اسم مبتدا، اور ہوا ضمیر فصل ہے، اور زعمت یہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح کی عبارت پہلے بھی اوپر آ چکی ہے۔ اس کے بعد مثل زعمت اللہ غفورا وزعمت الشیطان شکورا، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، زعمت فعل و فاعل، اللہ مفعول اول، اور غفورا مفعول دوم، فعل اپنے فاعل دونوں مفعول سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، اور زعمت الشیطان شکورا یہ پورا جملہ جو معطوف بنے گا، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ مثلوں کا مضاف علیہ، مثل مضاف مضاف علیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اب بیچ میں جو ہے فہو للیقین فہو للشک، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ فہو للیقین ہوا مبتدا اور الیقینی ظرف مستقر و خبر، اسی طرح فہو للشک میں ہوا مبتدا اور للشک یہ ظرف مستقر ہو کر خبر۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تک تو ہم نے آپ کو افعال قلوب سے متعلق تفصیلی بات بیان کر دی، اور اس سے آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی تھی کہ جو افعال قلوب ہوتے ہیں یہ متعدی با دو مفعول ہوتے ہیں، ان کو دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، الا ہے کہ اگر وہ اپنے معنی کے علاوہ اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں آئے، جیسے اگر ظننتو یہ الظنۃ سے مشتق ہو تو وہ ایک ہی مفعول اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مگر اگر افعال قلوب اپنے اصلی معنی میں ہیں، متعدی با دو مفعول ہیں، تو کیا ان کے ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہے؟ کہہ رہے جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے، اس کو بیان کیا صاحب کتاب نے۔ کہہ رہے وَفِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ لَا يَجُوزُ الْاقْتِصَارُ عَلَىٰ أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ، کہ ان افعال کے اندر یعنی ساتوں کے ساتوں جو افعال قلوب ہیں جائز نہیں ہے اکتفا کرنا دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر، یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ جو ہے حاسبت زیدن فاضلن کے اندر صرف حاسبت زیدن کہہ دیں اور فاضلن کو حذف کر دیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا كَاسْمٍ وَاحِدٍ، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں مفعول ایک اسم کی طرح ہیں۔ دیکھیں اس کو نہیں سمجھیے کہ مثال کے طور پر زیدن فاضلن، حاسبت زیدن فاضلن ہے، یا مثال کے طور پر اسی مثال کو لے رہے زعمت اللہ غفورا، تو یہ اصل جملہ کیا تھا؟ ہم افعال قلوب کو اگر نکال لیں یہاں سے تو اصل جملہ تھا اللہ غفور، اللہ بخشش کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اب اس پر ہم نے زعمت کو داخل کیا تو یہ بن گیا زعمت اللہ غفورا۔ تو جو پہلے جملہ تھا اللہ غفور یہ مبتدا خبر تھے، اور یہ ایک اسم کی طرح تھے،
ٹھیک ہے؟ کیوں ایک اسم کی طرف ہے؟ لأن مضمونہما معا مفعول بہ فی الحقیقت، اس لیے کہ ان دونوں کا مضمون ایک ساتھ در حقیقت مفعول بہ ہے۔ تو زعمت اللہ غفوراً کے اندر اللہ غفورن جو ہے یہ پورا دو جملہ نہیں بلکہ ان دو جملوں کا یعنی مبتدا اور خبر کا جو مجموعہ ہے وہ زعمت کا مفعول بہ۔ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر وَهُوَ مصدر المفعول الثانی المضاف الى المفعول الاول، اور وہ دونوں مفعول کا مضمون دوسرے مفعول کا وہ مصدر ہے، وہ مصدر المفعول الثانی، اور وہ دوسرے مفعول کا وہ مصدر ہے المضاف الی المفعول الاول، جس کی اضافت کر دی گئی ہے مفعول اول کی طرف۔ اس معنی علمت زید فاضلا، کہہ رہے کہ علمت زید فاضلا کے معنی کیا ہے؟ علمت فضل زید۔ اور زعمت اللہ غفورن میں جو ہے اللہ، زعمت اللہ غفورن کے اندر اللہ اور غفور یہ دونوں جو مفعول ہے، یہ دو مبتدا خبر یہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ہے مضمون کیا نکلے گا؟ زعمت غفران اللہ، میں نے اللہ کی مغفرت کو جانا۔ تو یہ جو اللہ اور اللہ غفورن کا مضمون ہے یہ مفعول ہے۔ اب اگر اس میں سے ایک کو حذف کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ جملے کے بعد اجزاء کو حذف کر دیا گیا جو کہ جائز نہیں ہے۔ فَلَوْ حُذِفَ أَحَدُهُمَا كَانَ كَحَذْفِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، تو اگر ان میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا جائے یعنی کسی ایک مفعول کو حذف کر دیا جائے تو ایسا ہے جیسا کہ ایک کلمے کے بعد اجزاء کو حذف کر دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر محمل ہو جائے گا وہ۔ مثال کے طور پر ایک کلمہ کو ہم لے لیتے ہیں اور وہ کلمہ ہے قلم، قلم ہے۔ اب اگر ہم قلم کے قاف کو حذف کر دیں تو کیا بچ جائے گا؟ لم بچ جائے گا، جملہ ہی محمل ہو جائے گا، کلمہ ہی محمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر جو ان میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کر دیں، مثال کے طور پر زعمت اللہ غفوراً کو حذف کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ زعمت اللہ، میں نے اللہ کے متعلق یقین کیا۔ اب کیا یقین کیا؟ یہ جملہ محمل ہو جائے گا۔ بات یہاں پوری ہوگی۔ اب ترکیب کر لیتے ہیں۔ وفی هذه الافعال، واو مستانفہ، فی حرف جر، هذه الافعال مرکب توصیفی کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق مقدم ہو جائے گا، اور اس کا متعلق ہے لا یجوز۔ لا یجوز فعل مضارع منفی اور الاختصار مصدر اعلی حرف جر، احد المفعولین مرکب اضافی کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا الاختصار کی، الاختصار مصدر اپنے متعلق سے مل کر لا یجوز کا فاعل۔ اس کے بعد ہے لام حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل، ہما اس کا اسم، کاف حرف جر، اور اسم واحد مرکب توصیفی کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتانی اسم فاعل مقدر کے۔ ثابتانی اسم فاعل مقدر، اس کے اندر ہما ضمیر پوشیدہ فاعل اور لام حرف جر، پھر ان حرف مشبہ بالفعل اور مضمون یہ اسم مفعول، ہما یہ اسم مفعول ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے اور ہما اس کے مضاف الیہ، معاً یہ مفعول فی، اور فی الحقیقتی یہ کیا کہتے ہیں جار مجرور ہو کر مضمون سے متعلق ہوگا، مضمون اپنے مضاف الیہ مفعول فی اور متعلق سے مل کر ان کا اسم، اور مفعول یہ اسم مفعول اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل اور بھی جار مجرور ہو کر مفعول سے متعلق۔ مفعول اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ثابتان، جو شرف فعل ہم نے محذوف پڑھا تھا اس کا متعلق دوم ہوگا، ثابتان شرف فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر خبر ہوئی پہلے والے ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق دوم ہوا ثابتان کے، ثابتان اپنے ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق دوم ہوا لا یجوز کا،
لا یجوز فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وَهُوَ مصدر المفعول الثانی، واو مستانفہ، ہوا مبتدا اور مصدر یہ مضاف ہو جائے گا، المفعول الثانی یہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اور المضاف اسم مفعول اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل نائب فاعل، الی حرف جر، اور المفعول الاول یہ مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جر اپنے مجرور سے مل کر المضاف سے متعلق، المضاف نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی مصدر کی، مصدر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، جملہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اس معنی علمت زیدن فاضلا، اس برائے تعلیل معنی مضاف اور لفظ علمت زیدن فاضلا یہ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور علمت فضل زیدن یہ پورا جملہ جو ہے خبر ہو جائے گا، مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیلیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے فلو حذف احدهما كان كحذف باقی اجزاء الکلمات، فا تعلیلیہ، لو حرف شرط، حذف فعل ماضی مجهول، احدهما مرکب اضافی ہوگا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شرط، کانا فعل ناقص اس کے اندر وضع پوشیدہ اس کا اسم، اور کاف یہ حرف جر، حذف مضاف، بعض مضاف الیہ مضاف، اور اجزاء یہ بنے گا مضاف الیہ مضاف۔ اس کے بعد ہے الکلمۃ الواحدہ، الکلمۃ الواحدہ یہ مرکب توصیف ہو کر اجزاء کا مضاف الیہ، اجزاء یہ مضاف الیہ مل کے بنے گا، پھر اجزاء کا مضاف الیہ، اجزاء جو ہے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر بنے گا یہ بعض کا مضاف الیہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے حذف کا مضاف الیہ بنے گا، اور یہ سب جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں مضاف الیہ سے مل کر، اور حذف مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا کاف حرف جر کا، کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو۔